آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان. ظاہر ہے یہ پروگرام ہے ذرا ہٹ کے، کبھی کبھار بہت دل چاہتا ہے کہ ٹاپک بالکل ہی ہٹ کے ہو. آج کوشش یہی کی ہے. میں تو بچپن سے جب سے ہوش سنبھالا ہے یہ دیکھ رہا ہوں، اور آئی ایم شیور کہ آپ اگر 100 ہیں تو 100 میں سے 99% کو یہ تجربہ ہوگا کہ جیسے ہی بالغ کی یا بالی کی شادی ہوئی نہیں، تیسرے چوتھے مہینے سے معنی خیز نظروں سے انہیں گھورنا شروع ہو جاتے ہیں گھر والے، بالخصوص ساس، نندیں، دیور وغیرہ. اور پھر ایک سوال آہستہ آہستہ ابھرتا ہے، کوئی خوشخبری ہے؟ ظاہر ہے کہ اکثر ایک آدھ سال میں سب کے چہرے کھل جاتے ہیں. بچی کو متلی ہونے لگتی ہے تو سب جو ہیں وہ جشن منانے لگتے ہیں، حالانکہ ہو سکتا ہے اس کی طبیعت خراب ہو، لیکن بہرحال کون پوچھتا ہے. تو بہرحال وہ خوشخبری آ جاتی ہے. لیکن کبھی کبھی ایسا نہیں بھی ہوتا. ایک آدھ سال گزرنے کے بعد اگر خوشخبری نہ آئے تو پھر رویے بدلنے شروع ہو جاتے ہیں، تانے شروع ہو جاتے ہیں، آسمان کی طرف لوگ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. ساس پتہ نہیں جنتر منتر شروع کر دیتی ہیں، نندے جو ہیں وہ ڈاکٹروں سے مشورے مفت میں خواہ مخواہ دینا شروع کر دیتی ہیں، ٹوٹکے استعمال ہونے شروع ہو جاتے ہیں. یہ سارا دھندا چلتا ہے. ہم نے یہ جو پورا مسئلہ ہے اس کو جانچنے کے لیے، اس کی فارسی سمجھنے کے لیے آج ڈاکٹر سید سجاد حسین صاحب کو دعوت دی ہے، جو فرٹیلیٹی کنسلٹ ہیں اور کئی سالوں سے سینکڑوں کپلز کی مدد کر چکے ہیں. تھینک یو سو مچ سجاد صاحب کہ آپ ہمارے شو میں آئے. یہ جو مسئلہ ہے فرٹیلیٹی یا انفرٹیلیٹی کا، یا جسے ایک ہوا بنا دیتے ہیں شادی کے فوراً بعد ہی گھر والے، یہ کتنا بڑا ہوا ہے سیریسلی؟ دیکھیں، ہوا تو ہے کسی حد تک، لیکن اس کو سوشلی جس طرح سے ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے وہ ایک ادر اس کا اسپیکٹ ہے. جو ڈیفینیشن ہے WHO کی کرنٹلی فار انفرٹیلیٹی، کہ ایک کپل جو شادی کے بعد اچھی نارمل ازدواجی زندگی ساتھ بسر کر رہا ہے، اگر 1 سال کے بعد وہ صاحب اولاد نہ ہو سکے، مطلب ہے کہ حمل نہ ٹھہرے، تو دے شوڈ وری اینڈ دے شوڈ بی ڈکلیئرڈ ان کیٹیگری آف انفرٹیلیٹی. ٹھیک ہے. اور یہ ابھی پچھلے کچھ سال، میرے خیال ہے 4 سال ہوئے ہیں کہ انفرٹیلیٹی کو دے ہیو ڈکلیئرڈ ایز اے ڈیزیز. پہلے تو اس کا اسٹیٹس نہیں تھا کہ یہ ہے کیا، فیلڈ تھی جو جس کے اندر سب کھیلتے تھے، لیکن اب یہ کہ اس کو پراپر ایک ڈیزیز کا درجہ دے دیا گیا ہے. تو یہ جو آپ نے سوال معاشرے کے حساب سے، جو ہمارے یہاں پاکستان کا خاص طور پر بڑا اچھا منظرنامہ کھینچا، اور ہندوستان پاکستان بڑا اچھا منظرنامہ کھینچا آپ نے، کیونکہ ہمارے ہاں ہے جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، اور ہم مل جل کے بہت زیادہ رہتے ہیں. گاؤں دیہاتوں کے اندر بھی دیکھیں ہر جگہ. تو یہ ایک دوسرا یہ کہ یہاں پہ جو مین پاور ہے اس کی بڑی مطلب ہے کہ ہر ایک کو تمنا ہو رہتی ہے. تو جیسے شادی ہوتی ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ جی کچھ خوشخبری آئی نہیں آئی. اور ایک ستم اور ہے ہمارے ساتھ جس کو مطلب ہے کہ بغور دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. وہ ستم یہ ہے کہ جی 4 شادیوں کی اجازت ہے بغیر اس تحقیق کے کہ جی یہ پرابلم تھا کیا، کیوں، مطلب ہے کہ اس کے اندر جو اگر آپ دیکھتے ہیں انفرٹیلیٹی کو، مجھ سے پوچھیں گے آپ کہ جی کیا ریشو ہے، کس وجہ سے انفرٹیلیٹی ہے، تو فیمیل فیکٹرز بھی ہیں، میل فیکٹرز بھی ہیں. اگر آپ میل فیکٹرز کی طرف آتے ہیں تو ہمارے پاس جو انفرٹیلیٹی ٹریٹ ہونے آتی ہے وہ تقریباً 60% میل فیکٹر ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ یہ کیونکہ میں یہی آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ عام طور پہ عورت کو ہی بلیم کیا جاتا ہے. وہ یہ بانجھ پن is directed to the woman, you know, I mean by definition. تو آپ کے پاس تو ہر طبقے کے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے، ہر بیک گراؤنڈ کے، ہر سوشو اکنامک سٹیٹس پر. کتنے کیسز میں آپ نے دیکھا ہے کہ سارا دار و مدار لا اولادی کا، بے اولادی کا عورت پر ہی آ کے گرتا ہے؟ 99%. 99%. حالانکہ ایکچولی تو ہے 40%.
آپ کے حساب سے؟ 50-50 کر چلیں 50-50 کرتے ہیں سارا کہ جی یہ ہے اس کی وجہ سے میرا بیٹا تو الحمدللہ. But it is directly linked with جو انہوں نے مین پاور یا میچوازم کی بات کی ہے, جو میل سارٹ آف وہ ایک وہ بنایا گیا وہ تو ہے, تو وہ تو اس میں مرد پھر خود ہی مرد ٹریٹمنٹ بھی نہیں کرواتا, نہ ہی بعضوں کا ٹیسٹ بھی نہیں کرواتا, بیکاز فیملی وڈ آلویز پوائنٹ آؤٹ ٹورڈز. جی میرا بیٹا تو ہٹا کٹا ہے. جی مبشر صاحب بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ہماری سوسائٹی ہے میل شوونسٹ سوسائٹی, پیٹریارکل. وہ ارن کرتے ہیں, وہ پیسہ لاتے ہیں, وہ ڈیسیجن میکر ہیں. عورت کے پاس تو وہ آزادی نہیں ہے. مطلب ہے کہ بالعموم بہت کمزور وکٹ پہ کھیل رہی ہوتی ہے, اور اس وقت تک جب تک شادی ہونے کے بعد بچہ نہ ہو جائے تو آپ سمجھیں کہ اس کا جو پورا رشتہ ہے وہ ایک راکھ کے ڈھیر کی طرح ہے. ایک دھاگے سے لٹک رہا ہے, ہوا سے آیا اور وہ رشتہ ختم ہو گیا, دوسری شادی ہو گئی. تو وہ کافی بہت کمزور وکٹ پہ ہوتی ہے, اور اس کے اندر مطلب ہے کہ یہ ضرورت بھی نہیں ہوتی کہ وہ کوئی بہت زیادہ مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس آ کے تڑپ کون رہا ہوتا ہے, رو کون رہا ہوتا ہے, تو انہی کو دیکھتے ہیں ہم کہ مطلب ہے کہ خواتین جو ہیں وہ بہت ہی کمزور. اور کئی دفعہ ہمیں مطلب ہے کہ اکثر یہ ہر مہینے 1 یا 2 کیسز ایسے آتے ہیں کہ ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ گراس اسٹیبلشڈ میل فیکٹر ہے, لڑکی بالکل ٹھیک ہے, ہم اس کو کہتے ہیں کہ جی اپنے ہسبینڈ کو لے آئیے, کہیں جی وہ مانتی نہیں, وہ اس چیز پہ راضی نہیں ہے, اب ہماری بات کرا دیں. مطلب ہے کہ اٹس سو ڈیفیکلٹ, اور مطلب ہے کہ یہ میسیج میں سمجھتا ہوں کہ آہستہ آہستہ پھیلنا چاہیے کہ جی کوئی ایسا فیصلہ نہ کریں. علاج کرانے کا ایک مطلب ہے کہ ایک سنت ہے, آپ اپنی تحقیق کرائیں, آپ اپنی ڈائگنوزس کرائیں, ڈائگنوزس کے بعد آپ کو منزل ضرور ملے گی. اچھا, پروگرام سے پہلے جو ہم گفتگو کر رہے تھے تو اس میں آپ نے کہا تھا کہ ایک سوال یہ کیا گیا تھا کہ 100 میں سے کتنا مسئلہ ہے, کتنے %؟ جی, تو آپ نے کہا تھا کہ تقریباً 20% ہے, لیکن اس 20% میں بھی آپ نے کچھ بتایا تھا کہ کیا تھی پروپوزل. ہاں, میں اس کی سینیریو ایک مطلب ہے کہ جیسے کپل کی شادی ہوتی ہے نارملی, تو ان دا فرسٹ ایئر جرنلی اگر وہ کوئی مطلب ہے اڈاپٹ نہیں کیا ہوا, انہوں نے کوئی فیملی پلاننگ اور جان بوجھ کے اپنی فیملی کو ڈیلے نہیں کر رہے ہیں فار سرٹن ریزنز, اکنامکس ہیں یا پڑھ رہے ہیں یا کچھ, اگر اپنے نارمل رہتے ہیں تو ان میں سے 80 ول کنسیو آٹومیٹیکلی, نیچرل ہے 80% ول, 80 کپلز ول, 20 رہ جائیں گے جو نہیں کنسیو کریں گے ان اسپائٹ آف دس کہ وہ ڈیزائر کر رہے تھے اس کے باوجود. تو اس میں سے جو 20 ہیں وہ ان میں چھوٹا موٹا کوئی مسئلہ ضرور ہوتا ہے. اگلے سال میں وہ 5 اس میں سے, میری یہ ایکسپیرینس ہے, وہ 5% وہ 5 اس میں جو 20 رہ گئے 5 کپل بھی کنسیو کر لیں گے. ٹھیک ہے, اب رہ گئے 200, اب بچے 15 کے اندر سے جو 5 ہیں وہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ 3 سال کے پیریڈ کے اندر وہ 5 بھی اس میں سے نکل جاتے ہیں 10 نیچرل انداز میں. وہ ایسا نہیں ہے. اس کے اندر میرا خیال ہے کہ آپ کسی بھی علاقے میں جائیں گے تو آج کل ہر جگہ آپ کو وہاں کے لوگ بتائیں گے جی یہ ڈاکٹر بڑی اچھی ہے, یا یہ کوئی آپ کو مشہور نام مل جائے گا جو انفرٹیلٹی کے لیے جی بچہ نہیں ہو رہا کس پہ جائیں تو اس پہ جائیں. اچھا, یہ ان کے پاس ایسے جگہوں پہ جاتے ہیں اور وہ تھوڑا بہت ڈائگنوز کر کے ان کو کئی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے, جیسے لڑکی ہے پالیسسٹک اوویرین ڈیزیز بہت کامن ہے پاکستان میں, ایٹنگ ہیبٹس کی وجہ سے ویٹ گین ہو جاتا ہے, ہارمونل ڈسٹربنس ہوتے ہیں, اس کے مینسٹرل سائیکل ریگولر ہو جاتے ہیں, ایوولوشن ٹائم پہ نہیں ہوتی, اس کو مینیج کر دیتے ہیں, اس کو مینیج کر کے ان کو گائیڈ کر دیتے ہیں تو وہ رزلٹ آ جاتا ہے. تو اسی طرح سے مطلب ہے کہ آپ کا تو یہ 5 کا جو کیٹیگری ہے اس میں سے یہ اس طرح سے کہیں نہ کہیں کسی ڈاکٹر کی اسسٹنس سے نکل جاتے ہیں. 10 جو ہیں دیز آر کمپلیکیٹڈ کیسز جس کے اندر ان ایکسپلینڈ انفرٹیلٹی بھی فال کرتی ہے, ایک بڑی تعداد ہوتی ہے, 30% کے قریب ہوتے ہیں اس کے اندر سے جن کا کوئی ریزن نہیں پتہ لگتا. آپ کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہاں کیا نہیں, کوئی ان کی جو جرنل رپورٹیں ہیں, ابھی تو خیر سائنس آگے جا رہی ہے, لیکن میں عام پبلک کے لیے کہ جرنل رپورٹیں ان کی سجیسٹ کر رہی ہوتی ہیں ایوری تھنگ از فائن. اچھا, ان کے گھر والے ان کو یہ سجیسٹ کر رہے ہوتے ہیں یا ان کے جو بھی ہمدرد ہوتے ہیں کہ جی آپ آرام کریں, ابھی ہو جائے گا,
آرام کریں, ہو جائے گا. اچھا, اس کے اندر کافی ٹائم ان کا, جہاں پہ وہ جاتے ہیں کسی ڈاکٹر کے پاس, وہ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہے. تو لڑکی کی عمر نہیں رکے گی. لڑکی کی عمر بہت امپورٹنٹ رول ادا کرتی ہے اس سارے کام میں. وہ مطلب ہے کہ قدرت نے, اللہ تعالیٰ جس کہتے ہیں جو 70,000 گنا محبت کرتا ہے اپنی مخلوق سے, تو جو عورت ہے اس کو بنایا اس نے بچے کو پیدا کرنے کے لیے. اس کی ساری فزیولوجی اس طرح سے ڈیزائن کی ہے کہ بائی ایئر 45 شی شوڈ بی ناٹ سبجیکٹڈ ٹو, کہ دوبارہ اسے پریگننسی سے گزرنا پڑے, بچہ پورا اٹھانا پڑے اور وہ بچے کو پیدا کرے. ینگ ایج میں رکھا ہے کہ ینگ ایج میں وہ بچے کو پیدا کرے, اس کی صعوبتیں برداشت کرے, اس کے لیے رات کو اٹھے, دن میں اٹھے, اس کی سب چیزوں کو لک آفٹر کرے, اسے کھانا پرووائڈ کرے. تو دس از جاب آف, یہ ٹائم رکھا ہوا ہے اس کے ینگ ایج میں. تو ینگ ایج میں فرٹیلیٹی سب سے زیادہ ہوتی ہے. جو عمر گزرتی جاتی ہے اس کے اندر کمپلیکیشنز آتی ہیں اور فرٹیلیٹی کا ریشو ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ لوگوں کو اس طرح سے ویٹ نہیں کرنا چاہیے. اگر ان کو کوئی پرابلم ہے تو آج کل اسپیشلائزڈ ڈیڈیکیٹڈ سینٹرز کھل گئے ہیں. مطلب ہے کہ جہاں پہ میں جیسے جگہ کام کرتا ہوں یا آسٹریلین کانسیپٹ کے اندر, تو وہاں پہ یہ جن کے پاس پورا ایک یہ ڈیڈیکیٹڈ سینٹر سے مراد یہ دوسرا کوئی علاج نہیں کرتا, یہی کام ہے, ایک ہی کام ہے. اور ان کے پاس سارا عملہ اور ساری مشینری, اکوپمنٹ اور ٹیسٹ اسی کام سے منسلک ہیں اور اسی کی ایکسپرٹیز ہے. تو ان کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی ڈائگنوسس بڑی کوئک اور فاسٹ ہوتی ہے کیونکہ فوکسڈ کام کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ پھر آپ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ بھئی کس راستے پہ جانا ہے. تو ٹائم بھی بچ جاتا ہے آپ کا اور آپ کو کم از کم منزل کا پتہ لگ جاتا ہے, کیونکہ بیماری کے اندر جو سب سے بڑی چیز ہے وہ اہمیت ہے ڈائگنوسس. اچھا, راستے میں جو پیر, جھاڑ پھونک والے اور باقی جو لوگ آ جاتے ہیں ان سے کیسے بچا جائے؟ دیکھیں, ہمارے ہاں ہر گاؤں میں ایک پیر, ایک مزار ہے, کوئی پیر ہے. یہ تو دیکھیں ایسا ہے کہ تعلیم کا ایک بڑا فقدان ہے ہمارے پاس. مطلب ہے کہ بہت سارے لوگ ابھی آ کے مجھ سے کئی دفعہ پوچھتے ہیں کہ جی یہ کیا چیز ہے, فلانی بیری کے پتے کھا لو تمہیں بچہ ہو جائے گا. ایگزیکٹلی. وہ باندھ کے تاغ آ جاتے ہیں. لوگ ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کئی جگہ سے لوگوں کو, جو میں نے پہلی کیٹیگریز آپ کو بتائی, جی ہاں, جن کا ہو گیا پھر ایک سال بعد, وہ کیٹیگری وہیں, وہ مشہوری ایسی جگہوں کی وہیں سے ہوتی ہے کہ جی وہاں سے گزرے تھے, ہم نے دعا مانگی, اگلے مہینے خوشخبری آ گئی. تو یہ تو توہمات ہیں, لیکن سائنس. ہاں, لیکن پھر وہ آپ کی بات کہ جو بیری کے پتے کھا رہا ہے وہ اس سال اگر نہ بھی ہو تو 3 سال کے اندر ہو سکتا ہے کہ وہ کنسیو کر لے. مجھے تو کرنا ہی ہے, بیری کے پتا تو بھلے کھائے نہ کھائے, اسے 3 سال میں کرنا ہی ہے. اچھا, یہ چیز تو سالہ سال سے ہو رہی ہے. آپ کے خیال میں چیزیں بدل رہی ہیں؟ مور اینڈ مور کپلز آر اپروچنگ, یا ابھی بھی آپ کو لگتا ہے وہ سوشل ٹیبو جو ہے, یا وہ اس طرح, یا صرف شہروں میں جا رہے ہیں اور دیہاتی علاقوں میں تو کوئی رسائی نہیں ہے شاید؟ دیکھیں, میں نے بہت کیمپ کیے ہیں, فری کیمپ, اور ملک بھر میں. ہاں, میں مطلب کئی بہت گاؤں دیہاتوں کے اندر ہمارے پاس ایک او پی ڈی میں ایک دن میں جو ہم مطلب امپاسبل ہوتا ہے دیکھنا. مطلب وی ہیو ٹو ریفیوز پیپل. اتنے لوگ آتے ہیں, تو اتنے لوگ آتے ہیں, 100-150 کپلز آ جاتے ہیں. دے آر فیسنگ دس پرابلم. پرابلم یہ ہے کہ ان کے پاس ایکسیسیبلٹی اور معاشی طور پر وہ اتنے مستحکم نہیں ہے کہ وہ اس علاج کے لیے آگے بڑھیں. یہ مہنگا علاج ہے, پاکستان کے لحاظ سے ابھی بھی مہنگا ہے. کتنا مہنگا ہوگا اگر ایک رف آئیڈیا؟ دیکھیں, اس کے 2 حصے ہیں مہنگائی کے. اس کا ایک حصہ تو ہے کہ بہت سستا ہے. آپ 10 جگہ دھکے کھانے کے بجائے اگر آپ کی ڈائگنوسس ہو گئی اور آپ کی دوائیوں سے معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو آپ کے لیے تو سستا ہو گیا. باقی مطلب ہے کہ جہاں تک آئی وی ایف کا اپنا اکسی زیادہ ہے یہاں پہ. آئی وی ایف ان ویٹرو فرٹیلائزیشن اٹیلین ورڈ ہے, آؤٹ سائڈ ہیومن باڈی فرٹیلائزیشن, ٹیسٹ ٹیوب بیبی جو کہتے ہیں, جس کو ٹیسٹ ٹیوب بیبی کہتے ہیں. تو اس کا یہ ہے کہ اگر ریجنل اس میں آپ کمپیئر کریں گے پاکستان کو ود انڈیا, دبئی, بینکاک اور ان سارے علاقوں سے, تو پروبیبلی یہاں کا سب سے چیپسٹ ہے ابھی علاج. اور یہ بالکل جیسے نیک ٹو نیک
آٹے میں نمک کے حساب سے چلنا پڑتا ہے کیونکہ افورڈیبلٹی نہیں ہے. آپ کی جو ہر سینٹر ہے وہ اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے اپنی وائبلٹی اور اپنے اس کے اندر سسٹم میں وہ اپنی ڈیلیوری کو بیسٹ وے میں جاری رکھ سکے. تو یہ تو مطلب ہے کہ ہے، لیکن مہنگا تو اس لحاظ سے جس کے پاس بنیادی طور پر پرابلم تو ہے، لیکن ان کے پاس ٹیسٹ کرانے کے بھی اگر ذرائع نہ ہوں، پیسے نہ ہوں، تو وہ لوگ مطلب ہے کہ تعداد ہے کوئی 4-5 لاکھ لوگ کپلز ہیں جن کو اس کی ضرورت ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب بہت جیسے ابھی یہ پتوں کی بات ہو گئی، پڑھ کے پھونکنے کی بات ہو گئی، بہت مسکنسیپشنز ہیں، بڑی متھس ہیں انفرٹیلیٹی یا بے اولادی کے بارے میں. سب سے بڑے متھ کیا ہیں اگر آپ تھوڑی سی کلیئر کر لیں ہماری آڈینس کے لیے؟ جی سب سے بڑی مت تو یہ ہے کہ جو ابھی تک پوچھا جاتا ہے مجھ سے اکثر کہ جی یہ جائز ہے. جی ہاں جی یہ ایک بڑا سوال ہوتا ہے. تو میں ان کو دیکھتا بھی ہوں، تھوڑا حیران بھی ہوتا ہوں کہ ایک چیز، اسلام ایک پروگریسو مذہب ہے. بے شک. ٹھیک ہے، اسلام کے اندر مطلب ہے کہ جس وقت 1978 میں پہلی بیبی پیدا ہوئی لوئس براؤن، اور لوئس براؤن کی پیدائش یہ تھی کہ ایگ کو وہی ان وٹرو فرٹیلائزیشن کا کلاسک کیس تھا کہ اس کی ماں کے گرم انڈا لے کے اور اس کے باپ کے اسپرم سے لے کے فرٹیلائزیشن ہوئی، ایمبریو بنا، ٹرانسفر ہو گیا، اور 9 مہینے بعد لوئس براؤن پیدا ہو گئی. تو بہت بڑی دھماکہ خیز کا بریک تھرو تھا. بالکل بریک تھرو تھا. تو یہ سوال مسلمانوں کے اندر بھی اٹھا، ان میں بھی تو بیماری ہے، وہ بھی انسان ہیں، دنیا میں آئے ہیں تو بیماری تو ہوگی. انہوں نے پوچھا کہ بھئی اپنے علماء سے ہم رجوع کرتے ہیں کہ یہ اس میں ہم کیا کریں، یہ علاج کرائیں نہیں کرائیں. تو جامعہ الازہر از اے ویری مستند مطلب کہ ایک اسٹیبلشڈ یونیورسٹی ہے جو اسلامی فقہ کے اوپر بھی اور اتھارٹی ہے. وہاں پہ انہوں نے 7 پیج کا 1981 میں فتویٰ دیا. 1981 دس از 2019. پڑھے لکھے لوگ پوچھتے ہیں مجھ سے کہ جی یہ جائز ہے. بس نیٹ پہ چلے جاؤ، جا کے دیکھ لو. ایک صرف شرط ہے کہ یہ شوڈ بھی شرعی طور پر شادی شدہ جوڑا ہو، اس کا اسپرم ہو اور اسی بیوی کا انڈا ہو. ڈونر کے پروگرام کو اپروو نہیں کرتا اسلام. صحیح ہے. اور ڈونر کے پروگرام کو پاکستان میں کوئی کرتا بھی وہ تو ہے بھی نہیں ہے. ہاں، تو دیٹ از دی اونلی ایشو. میل نیوٹریشن کی اگر ہم بات کریں، جیسے آپ نے کہا غذا کی آپ نے بات کی، آپ نے 2-3 چیزیں مینشن کی تھی. پالیسسٹک جی پالیسسٹک اوویرین ڈیزیز پاکستان میں کیونکہ بڑی کامن ہے یہ لڑکیوں میں، خاص طور پر لیڈنگ کاز یہی ہوگا آپ کی نظر میں؟ پاکستان میں ون آف دی لیڈنگ کازز ہے یہ، یس آف کورس بہت بڑا لیڈنگ کاز ہے یہ ہارمونل امبیلنس. اور یہ ڈیرائیو کرتا ہے، اگر آپ ان کو اس کی روٹ کاز جب ڈھونڈنے شروع کرتے ہیں تو یہ ڈائبٹیز گھر میں چل رہی ہوتی ہے، انسولین ریزسٹنس کی وجوہات ہوتی ہیں، پھر اس کے لیے ہارمونل امبیلنس ہو جاتا ہے. لڑکی کا جو بیسک میٹابولک ریٹ ہے وہ ڈراپ ہو جاتا ہے، اس کے اندر ایبلٹی ٹو کنزیوم نہیں ہوتا، کھاتے اتنا نہیں ہے لیکن ایکومولیشن آف فیٹس بہت تیزی کے ساتھ ہونے لگتے ہیں. تو یہ لڑکیاں جو ہیں ان کے ملٹیپل ایگز ہوتے ہیں. یہ 2 ٹائپ کی، بعض اوقات دبلی پتلی لڑکیاں بھی سسپیکٹڈ ہوتی ہیں اور ہوتی ہے انہیں پالیسسٹک، لیکن جرنلی یہ کافی بڑی تعداد. پھر ہمارے کھانے بڑے رچ ہیں، مطلب ہے کہ اچھا خاصا مرغن کھانے ہوتے ہیں. تو وہ جہاں پہ دیکھیں ایک قدرت کا ایک نظام ہے جو میرا مطلب ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو توجہ دینی چاہیے. جہاں مینسٹر سائیکل ارریگولر ہو، مینسٹر سائیکل ایک بڑا کلاک کی طرح کمپریہنسو ایک فنومنا ہے جس کے اندر ایک انڈے نے ترتیب سے میچور ہونا ہے، پھر ریلیز ہونا ہے، پھر اس نے اپنے سفر میں انتظار کرنا ہے. اس کے لیے ایک بستر تیار ہوتا ہے کہ جب اگر یہ فرٹیلائز ہو جائے تو یہ اس بستر پہ گداز 9 مہینے گزارے. اس کو اینڈومیٹریم لائننگ کہتے ہیں. اگر وہ نہیں ہوتا تو اس کو ماواری آ جاتی ہے. وہ بستر مہمان کے لیے جو تیار ہوا تھا وہ ضائع ہو جاتا ہے.
تو اس کو کہتے ہیں جی ماہواری بہت خوبصورتی سے ایکسپلین کیا آپ نے. اچھا آخری بیرومیٹر ہوتا ہے پھر کسی چیز کا کہ ارریگولر ہوئے, اگر ارریگولر ہوئے تو آپ بھی سمجھ جائیں گے کہ جی کوئی مسئلہ ہے. اچھا لاسٹ کویسچن ڈاکٹر صاحب, کیونکہ آپ نے کہا کہ زیادہ تر میل انفرٹیلیٹی آپ دیکھتے ہیں اور وہ شاید آتے نہیں ہیں, میل انفرٹیلیٹی کی مین وجوہات کیا ہے؟ مطلب لائف سٹائل, ایج تو ظاہر ہے ایک فیکٹر ہے ہی ہے, لائف سٹائل, ڈائٹ, سٹریس, اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ جی بہت ہے, بہت اچھا سوال ہے آپ کا کہ میل فیکٹر کے اندر جو کنٹریبیوٹری فیکٹرز ہیں, کنٹریبیوٹری فیکٹرز کے اندر الکوہولزم, اسموکنگ, اسموکنگ 2, نمبر 3 مطلب ہے کہ کوئی کیمیکل ایکسپوجر ہو سکتا ہے, جاب ریلیٹڈ ہیزرڈ ہو سکتا ہے, اس کو آکوپیشنل ہیزرڈ. مثال کے طور پر ایک آدمی ہے جو رکشہ چلاتا ہے, کاربن مونوکسائڈ, ہی لائکلی ٹو فیس دس کائنڈ آف اے سچویشن, لائکلی ٹو مطلب ہے کہ کیونکہ اس کی جو ٹیسٹیز ہیں, ٹیسٹیز جرنلی شوڈ بی, اٹ از مینٹ کہ کم ٹمپریچر پہ اسپرمیٹوجینیسس ہوگا, اسپم بنیں گے, تو اس لیے جسم کے باہر رکھے ہیں. اگر ہیٹ ہوگی مستقل اس ایریے میں, تو سیٹ ہی انجن پہ ہوتی ہے. ہاں تو وہ اسی لیے میں نے کہا اس میں ٹائٹ انڈر ویئر بھی نہیں پہننا چاہیے. جی بالکل ایسا بھی ہے, ٹائٹ انڈر ویئر بھی نہیں پہننا چاہیے. پیکٹیسائڈس ہیں, پھر یہ اس ٹائپ کی جو ہے, پھر کاربن مونوکسائڈ کا آپ نے ذکر کیا. اس کے اندر جو بیسک, جو پہلا اس کے اندر چیز انڈیکیٹ ہوتی ہے دیٹ از ایک موٹیلیٹی ہوتی ہے. یہ اسپرم کی جو اسپیڈ ہے, دیر آر 3 اسپیڈس وچ اسپرم موو. ایک اسپرم ہے جو ریپڈ لینئر کہلاتا ہے, جو تیز جاتا ہے. ایک ہے جو نان ریپڈ لینئر ہوتا ہے, جو ایسے ہی گھومتا رہتا ہے, مطلب ہے کہ اٹ ڈزن ریئلی گو اینڈ ٹارگیٹ دا ایگ. اور ایک ہوتے ہیں نان موٹائل, جو چلتے ہی نہیں, بس بیٹھے رہے, سو گئے, چرس پی کے بیٹھے. چرس پینے سے بھی فرق پڑتا ہوگا. اچھا تو اب موٹیلٹی ایکچولی ہمیں ڈٹرمن کر کے دیتی ہے کہ جی اگر میل فیکٹر کتنا سیویئر ہے. اس کی بھی 4-5 کیٹیگریز ہیں, اولیگو اسپرمیک, سیویئر اولیگو اسپرمیک, ایستھینو اسپرمیا, تو اس کی وہ کیٹیگری. اس کے بعد ایزو اسپرمیا. ایزو اسپرمیا از آلسو جس میں اسپرم ہی نہیں ہے. دس از این ایشو وچ از جو کنفرنٹ کرتی ہے لوگوں کو. ایزو اسپرمیا میں جرنلی عام طور پہ انہیں کہہ دیا جاتا ہے کہ جی بس آپ جائیں, آپ کا تو کوئی راستہ نہیں ہے, اڈاپٹ کر لیں. چلے اڈاپٹ کر لیں. اچھا انٹرسٹنگ بات انہوں نے کی. اچھا میں نے کہا کہ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کے اس کے لیے کہ جو بیسک ٹیسٹ ہوتے ہیں, کوئی اگر جیسے آپ نے کہا بہت ریلیکٹنس ہے سوسائٹی کے اندر کے ذرا, تو کوئی بیسک ٹیسٹ کیا ہوتے ہیں؟ بڑے سمپل ٹیسٹ ہیں. میل کے لیے ایک ہی ٹیسٹ ہے, ٹوٹل سیمن انالیسس اس کو کہتے ہیں. 3 دن کے وقفے سے نارملی ایڈوائز کیا جاتا ہے, کریڈیبل لیب سے کروائیں. ڈاکٹر سجاد, یقیناً میں نے تو بہت کچھ سیکھا ہے, اور امید ہے کہ آپ نے بھی سیکھا ہوگا. ابھی جیسے ڈاکٹر سجاد نے کہا کہ جو مکمل طور پر پھر لا علاج ہوتے ہیں ان کے لیے ایک ہی آپشن رہتی ہے, اور وہ ہے اڈاپشن, یا کسی بچے کو گود لینا. پاکستان میں یہ کتنا آسان ہے, کتنا مشکل ہے؟ اس وقفے کے بعد ہم اس پر بات کریں. ویلکم بیک. ڈاکٹر سجاد حسین آپ کو بتا رہے تھے کہ اگر بانجھ پن کا یا بے اولادی کا علاج نہ ہو تو پھر ایسے کپلز کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ وہ بچے کو اڈاپٹ کر لیں, گود لے لیں. بظاہر بہت آسان حل لگتا ہے, لیکن یہ کتنا آسان ہے یا کتنا مشکل ہے؟ ظاہر ہے کچھ سرٹن لاز ہوں گے, کچھ مراکز ہوں گے جن کے توسط سے یہ کام ہوتا ہوگا. ایسا تو نہیں ہے کہ بازار میں گئے اور بچہ پکڑ کے اڈاپٹ کر لیا, ایسا تو نہیں ہوتا. اچھا, اس اڈاپشن میں بھی سب سے بڑی ٹینشن یہ ہوتی ہے کہ جو اس بچے کو لے جا رہے ہیں وہ اس کو کیسے پالیں گے, پوسیں گے, تربیت کیسے کریں گے. ہو سکتا ہے وہ بہت اچھے لوگ ہوں, ہو سکتا ہے وہ بہت اچھے لوگ نہ ہوں. اس بارے میں لا کیا کہتا ہے, کیا نہیں کہتا ہے, یہ گتھی سلجھانے کے لیے ہم نے بلایا ہے ضیاء عوان صاحب کو. سینئر وکیل ہیں, سپریم کورٹ میں پریکٹس کرتے ہیں, ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں,
اور آہستہ سے بتا رہا ہوں کہ یونیورسٹی میں ہم ساتھ ہوا کرتے تھے. تھینک یو سو مچ کہ آپ تشریف لائے. یہ بتائیے کہ یہ جو ہے کہ جی بچہ اڈاپٹ کرنا یہ کتنا آسان اور کتنا مشکل ہے پاکستان میں؟ ویل یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ایک بڑا ایشو ہے جس کو آج آپ نے چھیڑا ہے, اور آئی ایم ریئلی تھینک فل ٹو یو کہ یہ بہت ساری فیملیز کے بہت سارے ایشوز ہیں جو ایڈاپشن کے حوالے سے نظر آتے ہیں. اب ایڈاپشن جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ اٹ کین بی بیڈ ایڈاپشن, اٹ کین بی گڈ ایڈاپشن. مجھے یاد ہے آج سے کوئی 10-15 سال پہلے کی بات ہے, میں ایک کیس ہینڈل کر رہا تھا کہ پاکستان کا ایک کپل تھا, انہوں نے اپنی ایڈاپشن کی ایجنسی مالٹا میں بنائی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اور وہ پاکستان سے آلموسٹ ان کے مطابق, آئی ڈونٹ نو ویدر اٹس ٹرو اور رانگ, انہوں نے 100 بچے یہاں سے مالٹا لے کر گئے تھے اور وہاں پہ انہوں نے ایڈاپشن میں دیا تھا. بیسکلی ایڈاپشن کو اگر آپ دیکھتے ہیں, اگر ملک سے باہر جائے بچہ تو اس کے بہت سارے جو ہے نا وہ لیگل کانوٹیشنز ہیں. پہلے تو قانون بتائیں کہ پاکستان میں قانون کیا ہے ایڈاپشن؟ دیکھیں ایڈاپشن پہ پاکستان میں کوئی قانون نہیں. اچھا. اور اس کو ہماری جو ریلیجس کلرجی ہے اور اوور آل اس پہ کبھی کوئی کام نہیں ہوا. جیسے ہمارے نارمل حالات میں دیکھیں کہ جو پرسنل لاز پہ, باقی چیزوں پہ جو لوگوں کے روزانہ کے ایشوز ہیں, اس پہ نہ اسمبلی میں کوئی کام ہوتا ہے اور نہ اس پہ کوئی سوچنے کے لیے تیار ہے, نہ اس پہ کوئی بات کرنے کے لیے تیار ہے. اسی طرح ایڈاپشن جو ہے وہ ایک ایسا ایشو ہے جو موجود بھی ہے, ہوتا بھی ہے, چل بھی رہا ہے. ہم اپنے ماں باپ سے سنتے تھے کہ منہ بولی بہن, بالکل دودھ پیتی بہن, دودھ پیتا بھائی, جی ٹھیک ہے نا, کہ وہ ایڈاپشن کے فارم تھے نا سارے. لیکن بعد میں اب یہ جو سارا بہت سارے لوگوں نے اس کو کاروبار بنایا ہوا ہے, اور یہ جو بچے غائب ہوتے ہیں اسپتالوں سے وہ لے کر چلے جاتے ہیں. اسلامی نظریاتی کونسل نے کوئی گائیڈ لائن بنائی ہے کوئی آپ کے؟ ابھی تک اس پہ میری نظر سے تو کچھ بھی ایسا نہیں گزرا کہ انہوں نے کوئی ایک, دیکھیں اس پہ کنٹروورسی آئی تھی جو شروع میں جب ایڈاپشن پہ بات ہو رہی تھی, تو انہوں نے کہا جی ایڈاپشن نہیں ہو سکتی کیونکہ ہمارے مذہب کے مطابق وہ پھر پراپرٹی میں انہیریٹنس میں اس کا کوئی پارٹ نہیں بنتا. لیکن پھر اس ڈیبیٹ کو جب فردر ایلیبریٹ کیا گیا تو پھر یہ بات آئی کہ کفالہ تو ہو سکتا ہے, کفالہ از پارٹ آف اسلامک پرنسپلز کہ آپ کسی کے کفیل بن کے اس کو پال سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور ہمارے ایسی مثالیں ہزاروں ہیں ہمارے فیملیز میں, ہمارے مذہب میں, جو جی وہ اڈاپٹ کرتے رہے. لیکن چونکہ یہ سارے دروازے بند ہیں تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ نارملی ایون جو یورپین جو ایمبیسیز ہیں یا یورپین ادارے ہیں اس طرح کے, وہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی گارڈین شپ لے آئیں. اب کورٹ سے وہ گارڈین شپ ہوتی ہے جس کو وہ ریکگنائز کرتے ہیں اور بچے کو لے جاتے ہیں. اب بچہ جب باہر جاتا ہے تو وہ اپنی مذہب, اپنی آئیڈینٹی, اپنا کلچر اور وہ ساری چیزوں کو جو ہے وہ لوز کر دیتا. ہم بچے کی آنکھ سے نہیں دیکھ رہے کہ بچے کو ہم نے کس طرح سے دیکھنا ہے, ہم ہمیشہ اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کو دیکھ رہے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے اندرونی طور پہ کتنے کپلز جو ہیں آتے ہیں آپ کے پاس, اور بیرونی ممالک میں کتنی ڈیمانڈ ہے, تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ ایڈاپشن یہاں کس حد تک ہے؟ اور دیکھیے میرے پاس تو بہت ریئر کیسز اس طرح کے آتے ہیں. اوور آل پکچر کیا ہے؟ اوور آل یہ ہے کہ روزانہ ایڈاپشن ہوتے ہیں, اور ضروری نہیں ہے کہ وہ گارڈین وارڈ کے تحت ہوں, کیونکہ جو لوکل ایڈاپشنز ہیں وہ تو ایک سٹیمپ پیپر بھی ہو جاتے ہیں. جیسا مجھے تھوڑی سمجھ نہیں آ رہی, قانون ہے نہیں, بات اس پر ہوئی نہیں, لیکن ظاہر ہے کہ روزانہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں یہ ہماری ریالٹی ہے. ریالٹی ہے. میں خود ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے بچوں کو اڈاپٹ کیا ہے اور کبھی آؤٹ آف دا کنٹری بھی گئے ہیں, اور مطلب ہے ایکسپیٹ پاکستانی اس طرح. تو یہ ہوتا کیسے ہے, مطلب طریقہ کار کیا ہے؟ دیکھیں نا, جو ابھی جو پریزنٹ پروسیجر ہے وہ یہ ہے کہ اگر ماں باپ راضی ہوں تو وہ گارڈین شپ, وہ بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں. کئی دفعہ بہن بھائیوں میں بچے اڈاپٹ کر رہے ہوتے ہیں, اس کے کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جی اس کو نیشنلٹی مل جائے گی, اور لالچ بہت سارے ہیں, اور کئی دفعہ واقعی جینوئنلی ہوتا ہے. اور دیکھیں ایڈاپشن آئی سی از ویری امپورٹنٹ ان دس کنٹری, کہ جہاں پہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو بچوں کو پال نہیں سکتے, ان کے پاس 8-9 بچے, اور جو بچے پال سکتے ہیں ان کے پاس ایک بھی نہیں ہے یا 2 ہیں, ٹھیک ہے نا. اور ان کے بچے بڑے ہو گئے, وہ اڈاپٹ بھی کرنا چاہتے ہیں. لیکن اوور آل
सिचुएशन ऐसी है कई दफ़ा ये, अब हमारे पास जो मेजॉरिटी मैं देखता हूँ हमारे पास केस आते हैं हमारी हेल्प लाइन में मददगार में, तो वो आते हैं कि जी हमने बच्चा दिया था और अब हमें वापस चाहिए। ये एक और ब्लैकमेल। ये कितना होता है? वो जो अटैचमेंट हो जाता है और उस बच्चे के साथ जो जुल्म होता है कि उसको उठा के ले जाएंगे, उसको कोर्ट में जाके केस करेंगे और कई साल बाद क्लेम कर देंगे, कई साल बाद क्लेम करेंगे, वो बड़े हो जाएं या उनको, ये बहुत सारे इसके वो हैं। तो हमने ये जो ह्यूमन राइट्स की कम्युनिटी है, और मैं अक्सर ये टेलीविज़न पे इस पर कई दफ़ा बात भी की थी कि इसके लिए एक अथॉरिटी बनने की ज़रूरत है, चाहे वो लोकल एडॉप्शन हो या फॉरेन कंट्री में हो, कि एडॉप्शन के बाद जो वसतुल्लाह बहुत अच्छे तरीके से उसको इंट्रो में कह रहे थे कि उसके बाद उसको कौन फॉलो करेगा, कि हाउ चाइल्ड इज़ बीइंग केप्ट विद इन द फैमिली। जो आपने कहा कि जैसे मेरे 5-6 बच्चे हैं और मैं उनको देखभाल नहीं कर सकता, मेरा कोई कज़न वगैरह उसने कहा यार हमें दे दो, हमारे पास नहीं है, तो उसमें तो फिर लिखा पढ़ी की ज़रूरत नहीं, वो तो अंडरस्टैंडिंग। वो अगर आप अगर मुल्क में रहते हैं, देखें यहाँ तो हर चीज़ की आज़ादी है ना जी, मेजॉरिटी लोगों ने अपने जो है ना वो भाई के बच्चों पे अपनी वल्दियत दी हुई है। यहाँ तो हो जाता है सब, यहाँ सब कुछ हो जाता है, डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने बनाई हुई है, बाद में फिर झगड़े होते हैं। अब चूँकि डीएनए आ गया है तो अब जो झगड़े हैं उसमें डीएनए भी आ गया है कि भाई डीएनए किया जाए, पता चले किसका बच्चा है, क्योंकि वो फिर बड़े अभी वो भी इतना अडॉप्ट होने के बावजूद उसकी वल्दियत चेंज नहीं हो सकती। नहीं वल्दियत नहीं हो सकती। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब ये इशू आया था कि जितने भी हमारे शेल्टर हैं इंक्लूडिंग ईदी सेंटर, क्योंकि जब ईदी साहब हयात थे और चूँकि मैं उनके साथ कोई 30 ईयर्स से हमारा इंस्टीट्यूशन उनके साथ काम करता है, तो उन्होंने कहा था भाई हमारे पास इतने बच्चे हैं वो बड़े हो गए और हमें नहीं पता कि अब इनको 9th का एग्ज़ाम देना है, जॉब करनी है, इनके पास ID कार्ड नहीं है, क्या करें। तो मैंने नादरा का पूरा स्टडी करके सुप्रीम कोर्ट के लिए पिटीशन बनाई। लेकिन इन द मीन वाइल ईदी साहब ने जो लेटर भेजा था वो चौधरी इफ्तिखार साहब ने उसको अस खुद नोटिस लेके उस पर सारा ऑर्डर किया। उसके बाद ये सारा एक प्रोसेस चला, नादरा में ये सारा प्रोसेस चलता रहा। फिर जरदारी साहब थे, उन्होंने कहा जी मेरा नाम दे दें आप सारे बच्चों को, कि उनको वल्दियत कौन देगा। उसमें वल्दियत नहीं थी बल्कि वो ये था कि गार्डियन कौन होगा, ठीक है ना। तो उसके बाद मुझे याद है मैं एक सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग थी, उन्होंने हमें इनवाइट किया था एज एन एक्सपर्ट, तो हम लोग गए, वहाँ बात हुई, तो उधर नादरा के लोग भी आए हुए थे। तो उन्होंने कहा जी, और हम सब का ये ख्याल था कि किसी एक आदमी का नाम देने से, वो ईदी साहब का नाम हो या जरदारी साहब का नाम हो, वो तो स्टिग्मेटाइज हो जाएगा कि वो बच्चा जहाँ जाएगा उसका नाम ये होगा, तो पता लग जाएगा कि ये बच्चा जो है वो शेल्टर से आया हुआ है, ठीक है ना। तो वो आप स्टिग्मा को बचाने के लिए फिर नादरा ने जो स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की, जो लोगों ने सब ने उनको मशवरा दिया कि उन्होंने कहा जी मुसलमानों के लिए हमने अल्लाह के 100 नाम कंप्यूटर में डाल दिए, ये बहुत अच्छा है, बहुत और जो बच्चे ऐसे होंगे कि जिनकी वल्दियत का नहीं पता, तो उनको हम गार्डियनशिप दे देंगे उस नाम के साथ, ठीक है। सो दैट वाज समथिंग व्हिच वाज रिजॉल्व। मतलब मैं उस बच्चे का गार्जियन हूँ, लेकिन वल्दियत के खाने में उन 100 नामों में से एक नाम आ जाएगा, एक नाम आ जाएगा। और नॉन मुस्लिम्स के लिए क्या? वो भी उन्होंने अपना तरीका अडॉप्ट किया उसी तरह का। तो बेसिकली बात यह है कि नेगेटिव एडॉप्शन, ट्रैफिकिंग बहुत है इसमें, ठीक है ना, ये ट्रैफिकिंग का पार्ट है जो और इसके लिए एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव काम करने की ज़रूरत है, लेजिस्लेशन की ज़रूरत है, इसके लिए अथॉरिटी की ज़रूरत है जो बच्चे का फॉलो अप ले सके। एडॉप्शन देने वाले, एडॉप्शन लेने वाले दोनों कांटेक्ट में हो और उनकी ट्रू डॉक्यूमेंटेशन हो, प्रॉपरली डॉक्यूमेंट जो उन्होंने अंडरटेक करें वो उसमें कि उन्होंने क्या बच्चे को किस तरह से उन्होंने वो करना है, उसके राइट्स को कैसे किस तरह ला के उसकी सेहत का, उसकी तालीम का, सारी चीज़ों का इंश्योर करना है, और जो दे रहे हैं उनका भी। और बहुत सारे ऐसे केस हैं जिनमें देने वाले का भी नहीं पता, बिकॉज आप झूले में छोड़ के चले जाए। ईदी सेंटर, यही मैं बात भी करना चाह रहा था। अभी ये केस भी एक बड़ा मशहूर आया है, लाहौर हाई कोर्ट में चल भी रहा है, एक बच्चे का जो कि 4 दिन का वालदा छोड़ गई थी, वो किसी को दे दिया, वो 8 साल का बच्चा हो गया, वालदा ने क्लेम फाइल कर दिया। तो एक तो पहले ये बताइए कि ईदी मेरे ख्याल में वाहिद इदारा है जो फॉलो अप रखता है अडॉप्शन के बाद। वो करते हैं जी, वो करते हैं, बाकियों का मुझे नहीं पता। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हमें ऐसे लॉज इंट्रोड्यूस करने चाहिए कि जिसमें ऐसे माँ बाप जो बच्चों को निगलेक्ट कर देते हैं और बाद में क्लेम करते हैं, तो उनको भी हमें उस तरह से वो करना चाहिए। ये बाकायदा रैकेट है। देखें ना, हमारे पास एक कानून है, आप कभी सोच भी नहीं सकते कि प्री पार्टीशन में 1935 में या 39 का वो एक्ट है कि जो था बॉम्बे चिल्ड्रन एक्ट। ठीक, अच्छा, बॉम्बे चिल्ड्रन एक्ट इज़ अ वेरी प्रोग्रेसिव लॉ
اس کے اندر صرف ایج جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن کی، کیونکہ 1991 میں اس کا CRC بنا ہے، کنونشن آن رائٹس آف دا چائلڈ، تو وہ تو 90 میں آیا، اور میں آپ کو بات کر رہا ہوں 39 کی، تو اس وقت انہوں نے 16 سال بچے کی ایج رکھی ہے. لیکن وہ لا بعد میں جب پاکستان بن گیا تو اس کو 1955 میں سندھ نے اڈاپٹ کر لیا، سندھ چلڈرن ایکٹ کے نام سے. وہ قانون ایسا ہے جو امریکہ میں آپ کہتے ہیں نا، بچہ اگر ماں باپ بھی اس کو ابیوز کریں تو اسٹیٹ کین گورنمنٹ کین ٹیک دا کسٹڈی. ہمارے پاس وہ لا موجود ہے، امپلیمنٹیشن نہیں ہے. لیکن اسٹیٹ کہاں رکھے گی؟ وہ بھی ہے، دیکھیں نا، وہ ساری چیزیں پیرافرنیلے تو اس کے ساتھ جڑا ہوتا ہے نا. تو بات یہ ہے کہ اڈاپشن از ان پاکستان، وی نیڈ ٹو ہیو اتھارٹی، اور یہاں پہ پازیٹیو اڈاپشن بہت اس کی ضرورت ہے. لوگ اپنے بچے اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں، ایون جن کے بچے بھی ہیں. مثال کے طور پہ اگر ان کے بچے بڑے ہو گئے اور اب گھر میں اکیلے ہو گئے ماں باپ، ٹھیک ہے نا، تو وہ ان کو بھی کوئی نہ کوئی اپنے ان کو کنسنٹریشن کرنی ہے. وہ کہیں جا کے مختلف شیلٹرز میں کام کر رہے ہوتے ہیں، کسی گلی محلے میں کام. سو دے وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ. جن کے پاس اللہ نے حیثیت دی ہے، اچھا دل دیا ہے، اچھے وہ پیسے والے لوگ ہیں، وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، چیریٹی کرنا چاہتے ہیں، ایسے بچوں کو وہ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں. تو ہمیں دیکھنا چاہیے گورنمنٹ کو کہ بھئی غربت مٹانے کے لیے صرف ان کو پیسے دینے سے بات نہیں بنے گی، ان کو آپ کھانا کھلانے سے بات نہیں بنے گی، آپ ان کے ویز اینڈ مینز اڈاپٹ کریں. اور اڈاپشن از آلسو نیگیٹو. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ایڈاپشن کو جس طرح سے مس یوز کیا جاتا ہے، بچے اسمگل ہوتے ہیں ود ان دا کنٹری، آؤٹ سائڈ دا کنٹری آلسو. میں نے آپ کو بتایا کہ وہ 11 بچے گلشن اقبال سے ملے تھے، ٹھیک ہے نا، گلشن اقبال سے نومولود بچے ملے تھے اس کپل کے پاس سے، جو کہہ رہے تھے 100 بچے ہم لے جا چکے ہیں، اور ان بچوں کے ماں باپ کا آج تک پتہ نہیں ہے وہ عیدی سینٹر میں بڑے ہو گئے. ٹریفکنگ اور جو نیگیٹو جو آپ کہتے ہیں نیگیٹو اڈاپشن کا، اس کا تھوڑا سا اگر آپ چینج سمجھائیں. آپ نے ذکر کیا اور اکثر یہ ہم خبریں پڑھتے رہتے ہیں کہ جی مٹرنیٹی وارڈ سے بچہ غائب. کتنے یہ بچے اسی طرح کی انلیگل اڈاپشن میں چلے جاتے ہیں؟ دیکھیں انلیگل اڈاپشن، نیگیٹو اڈاپشن چلے، لیگل تو ہے ہی نہیں، تو سارا جو اڈاپشن ہے، اب اڈاپشن ہو رہے ہیں تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پوری دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں. اب سری لنکا میں جو اڈاپشن کا سلسلہ شروع ہوا تھا بچوں کا، تو وہ پیڈوفائلز پہنچ جاتے تھے. جی ہاں، ٹھیک ہے نا، بالکل. تھائیلینڈ جب پیڈوفائل پہنچ جائیں تو وہ باہر بھی لے جاتے تھے ان کو، ٹھیک ہے نا. اس پہ پھر جرمن گورنمنٹ، زیادہ تر جرمنز ہوتے تھے بوڑھے، ٹھیک ہے نا، وہ جرمن گورنمنٹ کا اور سری لنکا کی گورنمنٹ کا ایک سائن ہوا ان کا ایگریمنٹ کہ اگر ہمارا کوئی ایسا جو اس طرح کا آ کے جرمن کچھ کر کے جائے تو دیٹ پرسن کین بی براٹ بیک فار ٹرائل، ٹھیک ہے نا. سری لنکا، جی ہاں. ہمارے ہاں تو ٹیررسٹ کو آپ نہیں لا سکتے، لیکن یہ تو میں بتا رہا ہوں کہ بچوں کے اڈاپشن اور بچوں کی ٹریفکنگ کے حوالے سے، کہ جو پیڈوفائلز کے ساتھ وہاں گھوم رہے ہوتے تھے، اب بھی ہیں بیچز پہ جا کے دیکھیں. تھائیلینڈ میں کم ہے لیکن وہاں زیادہ تھا. اور وہاں پہ ایک اور تھا کہ بیبی فارم سسٹم تھا. اب وہ پتہ نہیں کتنا کم ہوا کہ پروسٹیوٹ کو اگر پریگننٹ ہو گئی ہے تو وہ جا کے وہاں بچہ جن دے تو اس کو پیسے مل جاتے تھے. پھر اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا بچہ کہاں گیا، کس کا تھا، کون تھا، یو نیور نو. تو بات یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی دنیا میں جو 3rd لارجسٹ جو ہے وہ مافیا اور جو پیسہ انوالو ہے وہ ٹریفکنگ ان پرسن میں، ٹھیک ہے نا. ان میں بچے بھی آتے ہیں، عورتیں بھی آتی ہیں، اور ہیومن اسمگلنگ بھی آتی ہے. تو اٹس اے ہیوج ایشو. تو ہمیں یہ بچے بڑے ہوتے ہیں اور پھر ان کو وہ یوٹیلائز کرتے ہیں جس پرپز کے لیے بھی ہو. آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جب 2007 کا وہ آیا ارتھ کوئک 2005 کا، اس وقت کیا ہوا تھا؟ اس وقت یہ ہوا تھا کہ بہت ساری جو ریڈ لائٹ ایریا کی نائکائیں ہیں وہ کشمیر پہنچ گئی کیونکہ بہت سارے لوگ بچے یتیم ہو گئے. تو انہوں نے بچے لینے تھے، لا کے ان کو بڑا کرنا تھا، ان کو پھر پروسٹیوشن کرانا تھا، ان کو ساری چیزوں میں ڈالنا تھا. تو ہم جیسی آرگنائزیشن نے ہائی الرٹ کیا تھا. اسی طرح جب سونامی آیا سری لنکا میں تو انہوں نے ہائی الرٹ شو کیا کہ کوئی بھی بچہ، سری لنکن بچہ، وہ باہر نہیں جائے گا کیونکہ وہ تو آئی لینڈ ہے، چاروں طرف سمندر ہے. ہمارے تو پورس بارڈر ہے، افغانستان بھی اسمگل ہو جاتے ہیں، ایران بھی ہو جاتے ہیں، انڈیا بھی ہو جاتے ہیں، کہیں بھی چلے جاتے ہیں. تو ہمارے تو مطلب کوئی سر پیر ہے ہی نہیں.
سسٹم ہی نہیں ہے اس کے بارے میں نہیں سوچا تھا جی. اس کی یہ جو آپ نے جو ابھی جو زلزلے والی بات کی جی نہیں یہ تو باقاعدہ یہ ساری وہ چیزیں چونکہ ہم اس سیکٹر میں کام کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ بھائی ان کے ساتھ ان کے ڈاکومنٹ بھی چلے گئے, ان کے ماں باپ کا بھی نہیں پتہ. وہ ہمارے یہاں جو ایک جو اچھی چیز ہے ہمارے معاشرے میں کہ ہمارے ہاں ایکسٹینڈڈ فیملی سسٹم موجود ہے, ورنہ تو سارے لوگ فاسٹر ہوم میں چلے جاتے ہیں سیفٹی نیٹ ایک بن جاتی ہے. ٹھیک ہے نا, اس میں بھی بے ایمان بھی ہیں اور ایماندار بھی ہیں, لیکن ہے صحیح کم از کم ایک سسٹم ہے جس میں آپ معاشرے میں رہتے ہیں تو آپ کو اپنے آپ کو دکھانا پڑتا ہے. تو آپ نے اتنے عرصے تک لابنگ بھی کی ساری اس کے لیے, تو کیوں نہیں یہ اڈاپشن والی اتھارٹی بن سکی ابھی تک؟ کیا یہ ایک مذہبی مسئلے کے طور پر اس کو دیکھا جاتا ہے یا سستی ہے یا توجہ نہیں ہے؟ بیسکلی تو میرا خیال ہے کہ آپ کتنی بھی کیمپین کر لیں, اگر پولیٹیکل ول نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا, اور یہاں پولیٹیکل ول بہت کم نظر آتی ہے جو ہمارے پرسنل لا کے متعلق, اپنے سیفٹی کے متعلق, پروٹیکشن کے حوالے سے اگر ہم کوئی چیز سوچیں تو آپ کو بہت کم ایکسٹرا آرڈنری چیزیں نظر آتی ہیں. ہم جو کر رہے ہوتے ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں انٹرنیشنل پریشر پہ. جب اگر یو این میں کوئی چیز ڈسکس ہو گئی, اگر یو ایس نے کہا کہ جی آپ کو ٹیئر 2 میں ڈالیں گے, ٹیئر 1 میں ڈالیں گے اور آپ واچ لسٹ پہ آ جائیں گے, اگر فیٹف بتائے تو ٹریفکنگ پہ کام شروع ہو جائے گا. اچھا لیکن جی ایس پلس اسٹیٹس آپ کا ہٹ جائے گا, باس جلدی سے کام کرو. لیکن ایک ایشو یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں لاز بہت زیادہ ہیں and there are very comprehensive laws. اگر کوئی بولے کہ لا نہیں ہے پاکستان میں تو وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں. مسئلہ پتہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو لا کی امپلیمنٹیشن بہت بڑا چیلنج ہے, اور وہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ سوسائٹی کا اور جو لا بنانے والے ہیں اس کا ڈسکنیکٹ ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے. آپ آج چلے جاؤ کسی تھانے میں اور اس کو بولیں بھائی یہ جو اسپیشل لاز کی کتاب ہے, سوائے میجر ایکٹ جو ہمارا رکھا ہوتا ہے جس میں پاکستان پینل کوڈ ہے, کرمنل لا جرنل ہوتا ہے, وہ کرمنل پروسیجر کوڈ ہوتا ہے, جتنے اسپیشل لاز ہیں ان کی ایک کتاب ہی کسی تھانے میں نہیں ہے. آئی چیلنج. تو وہ جب اس کو جو کہ گراؤنڈ پہ بیٹھا ہوا ہے جس نے ایف آئی آر کاٹنی ہے, اس کے پاس وہ قانون ہی نہیں ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے, اس کی اورینٹیشن ہی نہیں ہے, ہاؤ ہی از گوئنگ ٹو ٹیک ایکشن؟ لے ہی نہیں سکتا. تو پریکٹیکل بات تو یہی ہے. حالانکہ ہمارا جمہوری نظام تو اکثر خود اڈاپٹیڈ ہوتا ہے. ہاں ہم تو ہر چیز اڈاپٹ کرتے ہیں سوائے اڈاپشن کے لا پہ. دیکھیں ہم ہر چیز اڈاپٹ کرتے ہیں, کبھی ہم صدارتی نظام, کبھی جو ہے نا وہ پارلیمانی نظام ہے کہ نہیں ہے ہمیں نہیں پتا کہ وہ ہوتا کیا ہے, لیکن ہے صحیح وہیں ڈسکس ہو رہا ہے, کہیں ہوا میں ہے ساری چیزیں. اس کا بینیفٹ نیچے تک جائے گا نہیں جائے گا, ہاؤ آئی ایم گوئنگ ٹو بی بینیفٹیڈ, دی سوسائٹی کین بی بینیفٹیڈ. وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اڈاپشن ہمارے یہاں باہر کی چیزوں کا ہے. ہم نے ود ان اپنے اس میں اپنے بچوں کو بچانے کے لیے, اپنے بچوں کو ایک اچھی زندگی دینے کے لیے ہم فیملی پلاننگ تو امپلیمنٹ نہیں کر سکے سالہ سال اربوں روپیہ لگا کے بھی. لیکن جب یہ اللہ کی قدرت نے اتنے بچے دے دیے اور آپ اس کی کوالٹی مینٹین نہیں کر پاتے. مجھے یاد ہے بہت پرانی بات ہے, جب میں ایک پروگرام کیا کرتا تھا, میں اینکرنگ کرتا تھا, تو اس میں نے اس پہ رکھا تھا کہ کوالٹی آف سٹیزنشپ کیا ہے. کیونکہ کوالٹی اگر نہیں ہے, اگر آپ بچے کو ایجوکیشن نہیں دے سکتے, آپ اس کو صحت نہیں دے سکتے, تو آپ پیدا کیوں کرتے ہیں اس کو؟ یہ صرف قدرت کا کام تو نہیں ہے. دیکھیں نا آپ, دیکھیں نا اگر آپ ان کو اچھی زندگی نہیں دے سکتے تو صرف گلیوں میں بھیجنے کے لیے تو پیدا نہیں کرنا ہے نا. ہم نے ان بچوں کو ایک بہت اچھا انسان بنانا ہے, اور یہ ہمارا مذہب کہتا ہے کہ آپ کے فرائض میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں. کہ اگر لاؤ گے کیا؟ ہاں میں کہنے لگا لاؤ گے کیا یار, روزانہ بھی اڈاپٹ کے ساتھ بیٹھنے میں مشکل یہ ہے کہ پھر آدمی کا دل نہیں چاہتا. یہ ہے لیکن بھائی وہ ایک ڈکٹیٹر بیٹھا ہوا ہے جس کا نام پروڈیوسر ہے. سوری, تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ زیاد صاحب. آئی تھنک دیٹ واز ویری انفارمیٹیو. تھینک یو. سیم ہیئر. تو یہ ہے. خدا حافظ.